السلام علیکم۔ آج کی سٹوری ایک ہانٹڈ اسکول کی سٹوری ہے جہاں ایک خوفناک جن کا بچہ تھا۔ اس سٹوری کا آغاز ایک پرانے ویران اسکول سے ہوتا ہے جس کا نام اسکول آف ڈارکنیس تھا۔ یہ اسکول کئی سالوں سے بند تھا، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں ایک بھوت بچہ رہتا ہے جس کی موجودگی کا احساس رات کے وقت ہوتا تھا۔ اس کی داستانیں شہر بھر میں خوف کی علامت بن چکی تھی۔ ایک نئے اسٹوڈنٹ عارف نے اس اسکول میں ایڈمیشن لیا۔ اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ اس اسکول کی کہانیاں سن کر وہ ڈرتا تھا، لیکن عارف نے ہمت کر کے سوچا کہ وہ سب کچھ جان لے گا۔ دوسرے بچوں نے اسے ڈرایا کہ رات کو جب بھی کسی نے اس بھوت بچے کو دیکھا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک رات عارف نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس اسکول کی بلڈنگ کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی جو کہیں دور سے آئی تھی۔ عارف کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک ایک سایہ سامنے آیا۔ یہ ایک لڑکے کی شکل میں تھا، مگر اس کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ لڑکے نے کہا، میں زین ہوں، یہاں کا محافظ۔ عارف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا تم بھوت ہو؟ زین نے مسکرا کر جواب دیا، میں وہ بچہ ہوں جس نے یہاں رہتے ہوئے بہت درد سہ لیا۔ اب میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ عارف نے زین سے دوستی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زین کی دوستی کتنی خطرناک ثابت ہوگی۔ زین نے عارف کو اسکول کے راز بتانا شروع کیے، جیسے کہ تہہ خانے کی کہانی اور وہاں دفن ہونے والے بچوں کی روحیں۔ ایک رات زین نے عارف کو بتایا کہ ایک خاص کمرہ ہے جہاں بچے دفن ہیں۔ وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا ہے، مگر زین نے عارف کو چالاکی سے وہاں جانے کے لیے قائل کیا۔ عارف کے دل میں خوف تھا، مگر زین کی باتوں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ جب عارف اور زین کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ وہاں دیواروں پر بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو کئی سالوں سے لاپتہ تھے۔ اچانک کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی۔ عارف نے اچانک محسوس کیا کہ زین کی شکل بدلنے لگی۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ ہو گئیں اور اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ زین نے کہا، اب تم میری طرح بننے والے ہو۔ عارف نے خوف سے چلا کر کہا، نہیں، میں تمہاری طرح نہیں بننا چاہتا۔ زین نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، یہاں آ کر تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ عارف نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ پناہ کے لیے دیواروں کو تھپ تھپاتا رہا، لیکن ہر جگہ خوف کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ہمیں بچاؤ، ہمیں آزاد کرو۔ یہ آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسی لمحے عارف نے دیکھا کہ کئی بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ ان کی آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں اور ان کے چہرے زرد تھے۔ ایک بچہ بولا، ہم یہاں پھنسے ہیں، ہمیں آزاد کرو۔ عارف نے سمجھا کہ زین ایک جال بچھا رہا ہے۔ عارف نے اپنی ہمت جمع کی اور زین کو چیلنج کیا، میں تمہیں نہیں مانتا۔ اس کی آواز میں جرأت تھی۔ زین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے چلا کر کہا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ عارف نے اپنی سوچ میں طاقت پیدا کی اور کہا، میں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے لڑوں گا۔ اچانک کمرے کی روشنی چمکنے لگی اور عارف نے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی۔ زین نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر عارف کی طاقت بڑھتی گئی۔ آخر کار دروازہ کھل گیا اور عارف بھاگ کر باہر نکل گیا۔ اس نے سنا کہ زین کی چیخیں گونج رہی ہیں، تم مجھے نہیں بھول سکو گے۔ عارف نے اپنی جان بچائی اور اسکول کے باہر نکل گیا، مگر اس کے دل میں ایک گہرا خوف تھا۔ عارف نے کبھی بھی اس اسکول کی طرف نہیں دیکھا۔ شہر کے لوگ آج بھی اس اسکول کی کہانیوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسکول آف ڈارکنیس میں ایک بھوت بچہ ہے جو کبھی بھی انہیں بھولنے والا نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوف کا سامنا کرنا آسان نہیں، لیکن کبھی کبھی اپنی ہمت کو جمع کر کے بھوتوں کا سامنا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور سٹوری ایک درخت کے بارے میں ہے۔ یہ سٹوری ایک چھوٹے قصبے کی ہے جہاں ایک پرانا پارک موجود تھا۔ اس پارک میں ایک بہت بڑا اور پراسرار درخت تھا
جسے لوگ زندہ درخت کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ درخت کئی صدیوں سے یہاں موجود ہے اور اس کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہیں۔ لوگ دور دور سے آ کر اس درخت کو دیکھنے آتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کئی سال بعد قصبے کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اس درخت کو کاٹ دینا چاہیے، کیونکہ اس کی جڑیں زمین کے نیچے پھیل کر آس پاس کے دیگر درختوں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ بوڑھے لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر درخت کو کاٹا گیا تو اس کی بددعائیں پورے قصبے کو گھیر لیں گی۔ لیکن انتظامیہ نے کسی کی بات پر توجہ نہ دی۔ ایک صبح مقامی کاٹنے والے، جو جانتا تھا کہ یہ درخت کتنی اہمیت رکھتا ہے، بہرحال درخت کاٹنے کے لیے آیا۔ جب اس نے اپنی آری چلائی تو اچانک ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ رک گئی اور آسمان میں بادل جمع ہونے لگے۔ کاٹنے والے نے درخت کو آخرکار گرا دیا۔ جیسے ہی درخت زمین پر گرا، ایک زوردار آواز ہوئی، جیسے دھماکہ ہوا ہو، جیسے زمین لرز اٹھی ہو۔ اس کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ لیکن پھر ایک عجیب و غریب منظر پیش آیا۔ اس رات قصبے میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ لوگوں کو نیند نہیں آئی اور پھر رات بھر عجیب آوازیں سنتے رہے۔ کچھ لوگوں نے دعائیں کیں، جبکہ دیگر نے خوف کی حالت میں اپنے دروازے بند کر لیے۔ اگلی صبح جب لوگ جاگے تو کچھ لوگ لاپتہ ہو چکے تھے۔ قصبے میں افواہیں پھیل گئیں کہ درخت کی روح بدلہ لینے کے لیے آ گئی ہے۔ ہر رات کسی نہ کسی کی زندگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا۔ کبھی کوئی شخص راستے میں آتا تو کبھی کوئی دیوار کے قریب کھڑا ہو کر سہم جاتا۔ قصبے کے نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے پارک کے قریب ایک چھوٹا سا اجتماع کیا اور درخت کی روح کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ درخت کی روح کو تسکین دینے کے لیے اس کی باقیات کے پاس کچھ چڑھاوا پیش کرنا ہوتا ہے۔ وہ سب اکٹھے ہو کر درخت کی باقیات کے پاس گئے اور وہاں پھول، موم بتیاں اور کچھ کھانے کی چیزیں پیش کیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک ایک زوردار ہوا چلی اور اس میں ایک آواز گونجی، یہ سب کچھ کافی نہیں ہے۔ نوجوانوں کو احساس ہوا کہ انہیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں درخت کا ایک فنڈ بھی محفوظ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مل کر درخت کے کچھ حصے جمع کیے اور ایک چھوٹا سا نشان بنایا۔ اس نشان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اپنی دعائیں کیں اور درخت کی روح سے معافی مانگی۔ دوسری رات جب سب سو گئے تو ایک عجیب خواب آیا۔ نوجوانوں نے دیکھا کہ درخت کی روح ان کے پاس آئی۔ اس نے کہا، تم نے مجھے سمجھا، لیکن میری روح کی آزادی کے لیے تمہیں اس جگہ کو کبھی بھولنا نہیں ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو ہر کوئی ایک نئی توانائی کے ساتھ جاگ اٹھا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ خوف کم ہو گیا ہے اور درخت کی روح کی موجودگی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے پارک میں دوبارہ آنا شروع کر دیا، لیکن ہمیشہ اس درخت کی یاد کو دل میں بسا کر۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ درخت کی کہانی کو یاد رکھنے لگے۔ انہیں معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں مقدس ہوتی ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ درخت کی بددعائیں اب قصبے کی کہانیوں کا حصہ بن چکی تھیں، لیکن لوگوں نے یہ عزم کیا کہ وہ ہمیشہ اس درخت کی قدر کریں گے، چاہے وہ اب موجود نہ ہو۔ یہی درخت کی کہانی تھی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اس کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی اور یہ یاد دلاتی رہے گی کہ کچھ چیزیں ہمیشہ ہماری حفاظت کرتی ہیں، ہمیں صرف ان کا احترام کرنا ہوتا ہے۔